السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مشہور مصنف فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز جس کا ایک دوست کسی جرم میں لاہور جیل میں قید تھا، میرے عزیز نے مجھے اپنے دوست اور تھانے دار کی عجیب اور دانشمندانہ ردا سنائی۔ مصنف یہ قصہ اپنے عزیز کی زبانی سناتے ہیں کہ میں اپنے اس دوست سے ملنے جیل چلا گیا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود سپرنٹینڈنٹ میرا تعلق بنا تھا۔ میں ایسی مکینک ہوں، اس لیے مجھے لاہور کے تقریباً بڑے بڑے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی میرے واقف کار تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا اور جیل آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بڑی شفقت کے ساتھ صرف ملاقات کی اجازت ہی نہیں بلکہ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان کو ان کے دوست سے ملوا دو۔ اب میں خرامہ سیدھا دوست کے بیرک میں پہنچا۔ ملاقات ہوئی، باتوں کا سلسلہ چل پڑا تو دوست نے کہا کہ یہاں میرے ساتھ ایک پٹھان بیچارہ بے گناہ قید ہے۔ یہ پٹھان انتہائی ایماندار اور نیک انسان ہے، حتیٰ کہ جیل میں رہ کر بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کسی کے خلاف زبان استعمال نہیں کرتا۔ اس کا اخلاق بہت زیادہ اچھا ہے، حتیٰ کہ اس سے پولیس والے بھی بہت زیادہ متاثر ہیں، سوائے ایک تھانے دار کے۔ آپ ان سے ملے۔ اس نے پٹھان قیدی کو آواز دی، وہ فوراً آ گیا اور بڑی محبت سے ملا۔ اب میں نے پٹھان بھائی سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو پٹھان بیچارہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا 2 سال سے یہاں جیل میں ہوں، بے گناہ سڑ رہا ہوں۔ اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ پشاور سے بچوں کے بڑے بڑے کھلونے اور سائیکل لے کر لاہور میں فروخت کرتا تھا اور لاہور سے سامان لے کر پشاور میں فروخت کرتا تھا۔ یوں میرے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ایک دن ایک تھانے دار صاحب ملے اور انہوں نے اپنا کمیشن مانگا۔ میں نے منہ پر انکار کیا۔ تھانے دار کہنے لگا کہ کمیشن تو دو فائدے میں رہو گے ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ میں نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد تھانے دار چلا گیا۔ 2 دن بعد ایک گاڑی آئی جس میں وہ تھانے دار بھی موجود تھا اور انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور سیدھے تھانے پہنچا دیا۔ تھانہ پہنچ کر تھانے دار نے میرے خلاف پرچہ کروایا کہ 1 کلو چرس اور 1 کلو افیون برآمد ہوئی ہے، تو مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔ مجھے ریمانڈ پورا ہونے پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک 2 سال ہوئے ہیں میں جیل میں ہوں، غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وکیل کے اخراجات قرض لے کر ادا کر رہا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر میں بہت دکھی ہوں اور تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ میں نے فوراً پٹھان کو کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر دین مان لے تو کر لینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رہائی نصیب فرما دے۔ پٹھان نے کہا آپ بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور عمل کروں گا۔ میں نے کہا اس دفعہ جب آپ عدالت میں جائیں تو جج صاحب کو کہنا کہ اس تھانے دار نے عدالت کو دھوکہ دیا ہے۔ میرے پاس 1 من چاستی اور 1 من افیون اس تھانے دار نے 1 کلو عدالت میں پیش کی، لیکن باقی مال خود بیچ چکا ہے، لہٰذا عدالت سے گزارش ہے کہ اس سے باقی مال بھی برآمد کیا جائے۔ میری یہ تدبیر سن کر پٹھان تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد جب پٹھان کو حاضر کیا گیا تو پٹھان نے بالکل ایسا ہی کیا جس طرح میں نے اس کو سمجھا دیا تھا۔ اب تھانے دار صاحب بھی عدالت میں موجود تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ٹوٹ گیا اور وہ زور زور سے بولنے لگا، جناب عالی یہ جھوٹ بولتا ہے، اتنا ہی مال برآمد ہوا جتنا میں نے عدالت میں پیش کیا ہے۔ اب پٹھان صاحب کے وکیل نے فوراً اعتراض کیا اور کہا کہ تحقیق کرنا عدالت کا کام ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ میرے موکل کے الزام کی تصدیق کے لیے تھانے دار کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اس پر جج صاحب نے تھانے دار کی پیٹی اتروا دی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ اگلی پیشی پر تھانے دار سے باقی مال برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگلی پیشی سے پہلے تھانے دار نے پٹھان کی منت سماجت شروع کر دی، لیکن اب پٹھان بالکل انکار کرتا رہا۔ بالآخر پٹھان نے کہا کہ فقط ایک صورت ہے کہ آپ بھی عدالت میں اقرار کریں گے کہ آپ نے مجھے بے گناہ پھنسا دیا تھا۔ پھر اقرار کروں گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے پاس سرے سے کوئی مال تھا ہی نہیں۔ لیکن جہاں پر تھانے دار نے کہا کہ پہلے آپ عدالت میں بیان دیں گے بعد میں بیان دوں گا، پٹھان مان گیا۔ پیشی والے دن
دونوں عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب نے پوچھا کیا تھانے دار سے باقی مال برآمد ہوا یا نہیں؟ تو تھانے دار پھر بولا جناب اس سلسلے میں فریق سے پوچھیں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت پٹھان کے وکیل نے اعتراض کیا کہ یہ تھانے دار کا کام ہے، لہٰذا میرا موکل کچھ نہیں بولے گا۔ اب تھانے دار مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدق بولنا یعنی سچ بولنا شروع ہو گیا اور اپنے ظلم کا اقرار کیا کہ میں نے اس سے جھوٹا پھنسایا تھا۔ اس کے بعد پٹھان نے کہا جناب والا، میں نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس 1 من چرس اور افیون تھی، لیکن یہ جھوٹ بولنا میری مجبوری تھی کہ اس کے بغیر سچ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ عدالت جو سزا سنائے گی میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ پٹھان کو باعزت رہا کیا جائے اور تھانے دار کو نوکری سے برطرف کر کے 5 سال کی قید بھی سزا سنا دی، اور اسی طرح ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جب یہ واقعہ مصنف کے عزیز نے سنایا تو مصنف فرماتے ہیں کہ میں اتنا حیران ہوا کہ جیسے میں سانس لینا ہی بھول گیا، اور مجھے یاد آیا کہ اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہوتی ہے۔ جو کسی کے ساتھ برا کرے گا 99% چانس ہے کہ وہ اپنے کیے کی سزا اس دنیا میں پا لے گا، باقی صرف 1% چانس ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی وجہ سے رعایت دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ دگنا عذاب دے لے گا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے گناہ اس کی اولاد کی زمرے میں آ جائیں اور اس کی اولاد بیچاری کو اس کے گناہوں کی سزا ملے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈریں، آپ کے نصیب کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، بلا وجہ چاہے آپ کسی بھی محکمے میں ہوئیں۔ وقتی طور پر پیسہ آپ کو آتا ہوا محسوس ہوگا، لیکن یہ پیسہ نہیں ہے بلکہ ایک زہریلا سانپ ہے۔ اس کے ڈسنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن جب یہ کسی کو ڈستا ہے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق کے حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کے حق مارنے سے بچائے۔